بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نظر لگ گئی ہے کسی کی، آئی ڈونٹ نو کیا ہو گیا، لیکن بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ دعا کریں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ ریکور ہو جائے اور جس طرح پہلے تھا اس طرح سے ہو جائے، تاکہ ہم بھی ایکٹیو ہو جائیں ویڈیوز ڈالنے کے لیے۔ اور کمنٹس کرتے رہا کریں، ہمیں موٹیویٹ کرتے رہا کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ اور آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اتنی زیادہ طبیعت خراب ہونے کے بعد بھی میں آپ لوگوں کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں، بہت مشکل سے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ عشق میں شاہ فقیر ہوتے ہیں، عشق کانٹوں کا تاج ہوتا ہے، عشق میں کوئی حد نہیں ہوتی، عشق میں نہ کل نہ آج ہوتا ہے، عشق خود ہی ظلم کرتا ہے، عشق خود ہی احتجاج ہوتا ہے۔ میری آبی کا شان کرسی پر سے اٹھتا بھاگتا ہوا اس تک پہنچا تھا، باقی سب کا حل اس سے مختلف نہ تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی یار؟ کتنی تکلیف میں گزرا ہمارا ایک ایک پل، کتنے پیار سے اسے گلے لگائے شکوہ کر رہا تھا۔ وہ انہیں کیا بولتی، وہ خود عجیب سی کیفیت میں تھی، ان کے چہرے پر موجود تکلیف اسے درد میں مبتلا کر رہی تھی۔ شاید یہ احساس تکلیف سے تھا کہ وہ اپنے سے اتنے عرصے دور رہی تھی۔ چمٹ ہی گئے ہو، ہٹو، مجھے بھی اپنی بہن سے ملنا ہے، آلیان نے سنبھلتے ہی جیسے بڑے بھائی ہونے کا رعب جمایا تھا۔ یار ایموشنل سین کب ختم ہوگا؟ کاشان کا سب باری باری روتا دیکھ کر اپنے ندیدہ آنسو صاف کرتا بولا، تو کافی عرصہ بعد ماحول میں ہلکی سی خوشی رونما ہوئی تھی۔ میر نے گارڈ کو ٹیکسٹ کر کے بچوں کو بھیجنے کا بولا، کیونکہ وہ انہیں تھوڑا اور سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ماموں، ہم بھی راہوں میں کھڑے ہیں، سالا ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، زریان نے منہ بسورے پیچھے سے بولا، جہاں کاشان کا منہ ماموں سن کر کھلا تھا۔ اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے 4 بچوں کو دیکھا تھا، وہی اس کے ڈائلاگ پر رچ کے ہنسی آئی تھی۔ ڈونٹ سے کہ آبی یہ اتنے سارے بچے تیرے ہیں، ان 4 کو دیکھتے ہوئے کہا، جن کے میچنگ ڈریس، پاؤں میں جاگر شوز، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کیری بیگ اٹھائے تھے، جن میں ان کے مختلف کھلونے بلکہ آلات کہنا زیادہ بہتر تھا، وہ موجود تھے۔ ابرش نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ خبردار میرے بچوں کو کچھ کہا، خدا نخواستہ کون سا بیر ہے آپ دونوں نمونوں کا میرے بچوں سے۔ ابرش نے میر کاشان کو گھورا تو جہاں باقی سب کے کہکے گونجے تھے، وہیں کاشان کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ بیٹا، میں تو کل سے اپنی بیوی کی زبان کے جوہر دیکھ رہا ہوں، چلو تم نبرز آزما ہو، میر نے ہلکے پاس آ کر کہا۔ کاشان بیچارے کو ان سب کے لیے آج کا دن کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ابرش کی ایک طرف آلیان تو دوسری طرف اس کے پاپا بیٹھے تھے، مگر ماحول ایک پل میں خوشگوار ہوا تھا۔ وہ چاروں تو جیسے ماحول کا حصہ بن گئے تھے۔ ویسے آبی، تم نے بتایا نہیں، کہیں باقی 2 کچرے سے تو اٹھا کے نہیں لے آئی؟ چلو 2 کا تو مان لیتے ہیں۔ کاشان پھر سے بہن کو تپایا تھا۔ ایشا نے اسے دیکھا، جس میں کافی عرصہ بعد پہلے والی کاشان کی جھلک نظر آئی تھی۔ بس کرو تم لوگ، میری بیوی اور بچے تھک چکے ہیں، آرام کرنے دو۔ میر نے ایک نظر اپنے بیوی بچوں کے چہرے کی تھکن آمیز چہرے پر ڈالے تحکم انداز سے بولا، یہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، ہماری بہن بھی ہے، ابھی تو آئی ہے، آپ کو یاد ستانے لگی ہے۔ آپ کے پاس ہی جانا ہے، اس نے لے جائیں، میں نے کب کچھ کہا؟ اپنی طرف بڑھتے میر کو دیکھ کر کاشان نے جلدی سے بات کا رخ بدلا۔
وہ بچوں کو اٹھائے میر کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ جیسے دو کمروں کو ملا کر بنایا گیا ہو۔ ایک دو دیوار پر بلو کلر کا پینٹ ایسا کیا جیسے دیوار سے کسی نے نرم روئی لگائی ہو۔ چار چھوٹے چھوٹے بیڈ بنے تھے جن کے ساتھ ایک الماری اس خوبصورت انداز میں بنائی گئی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مختلف کارٹون کے مجسمے ہوں۔ یہ سب اس قدر خوبصورت کمرہ دیکھ کر حیرانی سے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں، بس اپنے بچوں کے لیے ان کا کمرہ سیٹ کرنے کی ادنیٰ سی کوشش کی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا بچوں کو اس کے ہاتھوں سے لیتا سلانے لگا۔ ابرش بھی خاموش نگاہ سے اسے دیکھے گئی۔ میر اسے کمرہ دکھائے خود باہر جا چکا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ سالے مجھے تو لگا تھا کل کا سارا دن بھی شاید تو کمرے میں گزارے۔ میثم کی بات پر میر نے کھینچ کر مکہ سینے پر مارا تھا۔ آہ کمینے، اگر اسے لگ جاتی تو؟ میثم اپنے سینے کو مسلتے ہوئے کہا۔ کسے؟ تیری بھابھی؟ اسی جہاں میں تو بستی ہے۔ آنکھ کا کونا دبائے شرارتی انداز سے گویا ہوا۔ حد ہے ٹھرکی پن کی۔ نہیں یار، یہ تو میرا رومانس کا طریقہ ہے۔ اگر بیوی لفٹ نہیں کروا رہی تو مجھے بتاؤ، تمہیں رومانٹک سی ٹپ دوں گا کہ بھابھی دوڑی دوڑی چلی آئیں گی۔ چہرے پر انگلی سے ٹریس کرتے ہوئے کہا۔ رک بے غیرت، یہ بےہودگیاں اپنی بیوی کو دکھا کمینے۔ میر سرخ چہرہ سے دھکا دیتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بیوی کو کمبل میں دبکے دیکھ کر وہ ٹھنڈی آہ بھرتا الماری سے نائٹ ڈریس نکالے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ بیڈ پر لیٹتا اسے کھینچ کر وہ خود میں بھینچ گیا۔ چھوڑے مجھے، آپ تو مجھ سے ناراض تھے۔ ابرش، جس کو ڈریس کافی ہیوی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، میر کی حرکت پر دبک کر دور ہو جانا چاہا۔ اپنی کمر پر سخت انگلیوں کا لمس سے وہ سسکی۔ تمہاری ہر ادا، ہر نخرہ، تمہارا غصہ، سر آنکھوں پر سوائے مجھ سے دوری۔ مجھے خود سے جتنا دور کرو گی، میرا جنون تمہارے لیے اتنا ہی بڑھتا رہے گا۔ ہونٹ نے کی بیک پر مس ہو رہے تھے۔ ویسے یہ ڈر خوف تو ختم ہو جانا چاہیے۔ اب تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پردہ ہمارے بیچ باقی ہے۔ تم اس دن کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کی بے باکی سی حالت بڑی ہونے لگی تھی۔ مجھے سونا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ جلدی سے بہانہ تراشا۔ کوئی نہیں، میں تھکن دور کر دوں گا اپنے لمس سے۔ میم، خاموش رہو۔ یہ دھڑکنیں سن رہی ہو، بس تمہارا ہی نام لیتی ہیں۔ تم نہیں جانتی اتنا عرصہ کس طرح گزارا ہے۔ تمہاری قربت نہ پا کر میں تپتے صحرا میں کھڑا رہا ہوں۔ اتنا مت تڑپاؤ مجھے کہ تمہارا میر ختم ہو جائے۔ وہ بات مکمل کرتا کہ ابرش نے اپنے ہونٹوں سے اس کے لفظوں کو روکا تھا۔ شاید وہ منا رہی تھی اسے۔ ابرش پیچھے ہٹتی کہ میر نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ کافی وقت کے بعد اس کی جان خلاصی ہوئی تھی۔ دونوں کی سانسیں بے حد پھولی تھیں۔ اپنی حرکت پر ابرش کو بے ساختہ شرم نہ آن گھیرا تھا۔ وہ اس کے سینے منہ چھپائے جیسے اس کی جذبے کو لٹاتی نظروں سے بچنا چاہ رہی تھی۔ سو جاؤ میرا شرمیلا بچہ۔ جس دن تم مجھے اجازت دو گے اس دن تمہیں اپنی جنونیت سے واقف کرواؤں گا۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتا ساتھ ہلکی سرگوشیاں کر رہا تھا جیسے کوئی امرت گھول رہا ہو۔
مجھے لگتا ہے اب دونوں بچوں کے فرض سے ہو جانا چاہیے۔ اپنے باپ کی بات پر کاشان نے زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا تھا، وہیں خاموش بیٹھا رہا۔ جی بھائی، جیسا مناسب لگے آپ کو۔ وہ خود ماں تھی، 5 سال نکاح کو ہو چکے تھے، اور لوگ تو جیسے اب باقاعدہ فون کر کے پوچھتے تھے۔ ماں تھی، خود کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن آج جیسے کوئی پہاڑ سرکا تھا۔ ٹھیک ہے اعظم بھائی، بتائیں پھر۔ کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، میثم کے والد نے ان سے کہا، کیونکہ وہ ان میں سب سے بڑے تھے۔ اگلے ہفتے کو رکھ لیتے ہیں۔ اتنی جلدی؟ میر کی آواز پر دانت پیسے اتنے مشکل سے تو اس نے چچا کو راضی کیا تھا، اب یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گیا تھا۔ ہمارے گھر اب تک جتنی شادیاں ہوئی ہیں، کسی نے پرسکون طریقے سے انجوائے نہیں کیا۔ اب میں اپنے بھائی کی شادی اتنے دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں کہ پورا شہر یاد رکھے۔ ہاں بابا، مجھے بھی یہ بات صحیح لگی ہے۔ ساحر کو بھی یہ مشورہ اچھا لگا تھا۔ سب کے حتمی فیصلے پر 15 دن بعد رخصتی رکھی گئی تھی۔ جس کی شادی ہے اس کے سوائے میں موجود کوتر تک سے اس کی اہمیت پوچھی گئی ہے، سوائے میرے۔ اپنی بات کرتے ہوئے پیچھے سے میثم کا قہقہا سنتے ہی اس کا موڈ اور بگڑا۔ سرحان کب سے بیٹھا بڑی توجہ سے محمل کو دیکھ رہا تھا، جو سوئی پاؤں چلا رہی تھی۔ اسے وہ بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ سرحان نے ہاتھ سے اسے نرم نرم چیکس کو چھوا۔ واؤ، ٹو سافٹ! اس کے زور سے کھینچنے پر وہ ایک دم گلا پھاڑ کے رونے لگی، اور اسے روتے دیکھ کر سرحان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی روتے ہوئے کہ وہ تھوڑی سی خاموش ہوتی، سرحان پھر سے اسے چٹکی کاٹتا تو وہ اور زور شور سے روتی۔ یا اللہ، یہ کیا حرکت ہے سرحان! اپنے بیٹے کی حرکت نے اسے کافی صدمہ پہنچایا تھا۔ ماما، یہ کتنی کیوٹ لگتی ہے روتے ہوئے۔ سرحان نے اپنے مطلب کی بات کی تھی۔ سرحان، مجھ سے مار کھاؤ گے جو آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو ماں کے غصے پر اس نے سر نیچے کر لیا۔ وہ ہولے سے کندھے سے لگائے تھپ تھپانے لگی۔ گھر میں کافی گہما گہمی کا عالم تھا، کیونکہ اس بار جتنے ریلیٹیوز ان سب کو مدعو کیا گیا تھا، گھر کی عورتیں شاپنگ وغیرہ مکمل کر چکی تھیں۔ میر نے ابریش اور بچوں کے کپڑے خود کسی ڈیزائنر سے الگ سے ڈیزائن کروائے تھے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا، جہاں لڑکوں نے وائٹ کرتا پاجامہ پہنے تھے۔ گھر میں بڑوں کے علاوہ یہ بات سوائے آلیان کے کسی کو پتہ نہ تھی کہ دلہنیں 4 تھیں۔ آلیان آج ان کا ڈرائیور بنا ہوا تھا۔ آلیان نے باقی سب کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتا صرف عائشہ کو نکالا، جس کی انٹری بائیک پر ہونی تھی۔ وہ پنجابی شلوار قمیض میں پوری پنجابن لگ رہی تھی، سر پر مصنوعی پھولوں کا ٹکا لگائے، کانوں میں پھول جیسے جھمکے، بال کی لٹیں باہر جھول رہی تھیں۔ لائٹ سا میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بھائی نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہیوی بائک کو دیکھ کر عائشہ کی جان نکلی تھی۔ آلیان نے کافی سمجھایا، جب نہ مانتے دیکھ کر ہار مان چکا تھا۔ تبھی مناہل نکلی، اپنی فراک کو سنبھالتی۔ وہ اس تک پہنچی۔ مناہل نے پھولوں کی ماتھا پٹی لگائی، گلے میں ہار
خوبصورت نفیس سے کام والی ہاتھ مہندی سے بھرے تھے، بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا، برشن اور لپسٹک